जब कोई गिला या शिकायत करना छोड़ दे तो समझ लें कि वो आपसे बहुत दूर जा चुका है। इंसान को उसके हालात नहीं, ख्यालात परेशान करते हैं। हालात तो वक्त के साथ बदलते रहते हैं, लेकिन ख्यालात को बदलना आसान नहीं। इंसान जितना ऑनलाइन होता जा रहा है, इंसानियत उतनी ही ऑफलाइन होती जा रही है। अपने दिलो दिमाग को इस तरह तरबियत दें कि वो हर चीज़ में कुछ अच्छा तलाश करने की कोशिश करे। अपने शरीके हयात के तमाम ऐब मालूम होने के बावजूद उसके साथ बेहतरीन ज़िंदगी गुजारना ही असल मोहब्बत है। जो लोगों का दर्द महसूस करते हैं, कभी दूसरों के दर्द की वजह नहीं बनते। अल्लाह ताला फरमाता है, मेरी मोहब्बत तो देखो, जो फरिश्ते शाम को तुम्हारे गुनाह मेरे पास लाते हैं, मैं सुबह उन्हीं के हाथ तुम्हारा रिज़्क भेजता हूँ। तौबा ऐसा दरवाज़ा है जो मौत की हिचकी तक खुला रहता है। दुआ ऐसा अमल है जो तकदीर को मौत दे सकती है। ज़मीर ऐसा साथी है जो हमेशा हक़ की राह दिखाता है। गुस्से के वक़्त थोड़ा रुक जाएं और गलती के वक़्त थोड़ा झुक जाएं, ज़िंदगी आसान हो जाएगी। मेरे अल्फाज मुझ में रहने दो, मेरा गम है मुझे ही सहने दो। कौन सुनता है बात लोगों की, लोग कहते हैं इनको कहने दो। दिल में उतरने के लिए सीढ़ियों की नहीं, बल्कि अच्छे अल्फाज और अच्छे इखलाक की ज़रूरत होती है। इख्तिलाफ़ात डट कर करें, लेकिन मुनाफ़कत कभी ना करें। इख्तिलाफ़ात जुर्रतमंद, दलेर और ख़ानदानी लोग करते हैं, जबकि मुनाफ़कत बुज़दिलों और बदनस्लों की सिफ़त है। तौबा ऐसा दरवाज़ा है जो मौत की हिचकी तक खुला रहता है। दुआ ऐसा अमल है जो तकदीर को मौत दे सकती है। ज़मीर ऐसा साथी है जो हमेशा हक़ की राह दिखाता है। गुस्से के वक़्त थोड़ा रुक जाएं और गलती के वक़्त थोड़ा झुक जाएं, ज़िंदगी आसान हो जाएगी। बहुत कम ऐसा हुआ है कि कदर करने वालों को कदर करने वाले ही मिले हों, वरना कदर करने वालों को हमेशा बेकदरे लोग ही मिले हैं। आज तक इंसान ऐसा कचरादान नहीं बना सका जिसमें वो अपनी नफ़रतें, अदावतें, तअस्सुब और जहालत को फेंक सके। दुनिया का माल तो छोड़ना ही पड़ेगा, समझदार वो है जो आखिरत का माल जमा करे। जितना मजबूत अल्लाह पर ईमान, उतना ज़्यादा दिल का इत्मीनान। परफेक्ट कोई नहीं होता, गलती सब करते हैं। कोशिश करें, गलती करें, गलती सुधारें और आगे बढ़ें। नकारा होने से नाकाम होना बेहतर है। जिसको बड़ा मकाम देना हो तो अल्लाह पहले उसे मुश्किलात से गुजारता है और ऐसी घाटियों से गुजारता है जहां इसको लगता है कि अब दरवाजे बंद हैं। फिर वहां से अल्लाह रास्ते खोलकर बंदा को किसी मकाम पर पहुंचाता है, ताकि उसे खूब समझ आ जाए कि तुम्हें जो कुछ मिला है वो महज तुम्हारी अक्ल या कोशिश का नतीजा नहीं, बल्कि अल्लाह की इसमें ख़ास मेहरबानी शामिल है। आपके दो मीठे बोल किसी की ज़िंदगी भर की थकन कम कर सकते हैं। मुस्कुराइए, नफ़रतों की जहां में मोहब्बतों को फ़रोग़ दें। इंसान ज़िंदगी की जंग लड़ रहे हैं बगैर हथियारों के। सबसे बड़े हथियारों में से दो बड़े हथियार सब्र और नमाज है। ये वो हथियार हैं जिनसे आपको अल्लाह की मदद मिलती है। इसके साथ दो और हथियार भी ज़रूरी हैं। एक वो जो आपकी दिल में ताज़गी कायम रखे, इसका नाम ज़िक्र, और जो तुम्हें रोशनी मुहैया करे और तरक्की की राह दिखाए, इसका नाम इल्म है। दुनिया में काम करने वालों की राह में ही रुकावटें आती हैं। कुछ ना करने वाला तो चुप करके बैठा होता है, लेकिन जो सिर्फ तमाशाई बने बैठे होते हैं वो कभी फतह नहीं कहलवा सकते। और ज़िंदगी में कुछ ना करना भी एक अजाब है, इसीलिए कुछ अच्छा करके जाओ। जिसे ये खौफ लगा रहता है कि मुझसे नेमतें छिन ना जाएं, तो वो ये सोचिए कि मुझे जो सुख पहुंच रहा है अल्लाह की तरफ से पहुंच रहा है, और अल्लाह इस बाब का मोहताज नहीं। जब देना चाहेगा देता रहेगा। किसी को भी अपने सारे राज मत बताओ। जो आज तुम्हारा गमख्वार और दर्दमंद है, कल तुम्हारा दुश्मन भी बन सकता है। इस दुनिया में थकावटें और रुकावटें हर किसी को लाहक होती हैं, लेकिन जो चलता रहता है मंजिल पे वही पहुंचता है। अक्लमंद बनने की एक कीमत ये भी चुकानी पड़ती है कि जाहिल तुम्हारे दुश्मन बन जाते हैं। लेकिन तुम ज़रूर बेज़रूर अक्लमंद बनने की कोशिश करते रहना, क्योंकि जाहिलों की इतनी औकात नहीं कि इनकी वजह से तुम अपने आप को शऊर देना छोड़ दो या शऊर की बातें करना छोड़ दो। बिल आखिर तुम्हारे हिस्सा में इज्जत और इनके हिस्सा में पछतावा आएगा।
علم نہ ہونا اندھیرے میں سفر کرنے جیسا ہے۔ کیسے جس طرح اندھیرے میں پتہ نہیں چلتا انسان راہ سے بھٹک سکتا ہے، اسی طرح اس دنیا میں بھی کئی راستے ہیں۔ اگر علم نہ ہوگا تو انسان سیدھے راستے سے بھٹک جائے گا۔ اسے نفس، شیطان اور دوسرے گمراہ لوگ غلط راستے پر لگا دیں گے اور اسے پتہ ہی نہیں چلے گا۔ علم ہوگا تو وہ صحیح راستے کا انتخاب کر سکے گا۔ ایک انسان کو تیار ہونے میں کئی انسانوں کی محنت ہوتی ہے، اسی لیے انسان کو چاہیے ان لوگوں کا شکریہ ادا کرے جنہوں نے اسے اس مقام پر پہنچنے میں مدد کی، اور پھر وہ دوسرے لوگوں کو تیار کرنے کی کوشش کرے تاکہ اچھائی کا یہ سلسلہ چلتا رہے۔ کچھ لوگ دوسروں کے لیے جیتے ہیں، یعنی دوسروں کی دنیا بناتے بناتے اپنی آخرت برباد کر دیتے ہیں، اور کچھ لوگ دوسروں کے لیے جیتے ہیں، یعنی لوگوں کی بھلائی کے کام کرتے ہیں اور اپنی دنیا آخرت دونوں سنوار جاتے ہیں۔ اس لیے لوگوں کی بھلائی کے لیے کام کرو، لیکن دوسروں کی دنیا خاطر اپنی آخرت خراب نہ کرو۔ زندگی میں خوشی کا راز اپنے موقعوں کو قبول کرنے میں چھپا ہے۔ سوال زہر کا نہیں تھا، وہ تو میں پی گیا۔ تکلیف لوگوں کو تب ہوئی جب میں جی گیا۔ حد سے زیادہ بلا وجہ نفرت یا محبت دونوں ہی آدمی کو برباد کر دیتی ہیں۔ اپنے آپ کو دنیا کی نظر سے مت دیکھو، اپنی نظر سے دیکھو کہ تم کیا تھے، کیا ہو اور تمہیں کیا کرنا چاہیے۔ اپنی توجہ کا مرکز اپنی ذات کو بنائیں، کیونکہ ہر کسی کا رب اللہ ہے، وہ سب کو پال رہا ہے۔ سب سے پہلے تمہیں اپنے آپ کو سدھارنے کی ذمہ داری دی گئی ہے۔ یاری بد ماری بد، یعنی بری صحبت زہریلے سام سے بدتر بری ہے۔ انسان کو بڑا ہوتے تو دیر نہیں لگتی، لیکن بڑاپن آتے آتے کئی لوگوں کی عمریں گزر جاتی ہیں۔ زنا سے بچنے کے طریقے: شادی، نماز، روزے، بری محفلوں اور انٹرنیٹ پر موجود فحش مواد سے اجتناب اور اچھے کاموں میں خود کو مصروف رکھنا۔ یہ یاد رکھو کہ سچ نجات دلائے گا۔ تم سچ بولو، پھر جو ہوگا اسے دیکھا جائے گا۔ سچ بولنے والوں کا ضمیر ہمیشہ مطمئن رہتا ہے۔ ہر انسان کو چاہیے کہ وہ خود کو مضبوط بنائے، اور تمہیں کوئی مضبوط نہیں بنا سکتا جب تک کہ تم خود نہ ایمان لاؤ اور خود نہ نیک اعمال کرو۔ آپ اپنا ایک اچھا سا معمول روٹین سیٹ کریں جس سے آپ 6-8 مہینوں کے بعد کچھ نہ کچھ بنیں، ورنہ فضول کی گپ شپ یا بے مقصد موبائل کا استعمال آپ کے ٹائم کو کھا جائیں گے۔ انسان اندر سے خوش نہ ہو تو اسے باہر کی رنگینیاں خوش نہیں کر سکتی، اور انسان کا اندر اللہ کی یاد سے ہی پرسکون رہتا ہے۔ معاشرہ افراد سے بنتا ہے، افراد فرد سے بنتے ہیں، اور زیادہ تر ہمارے فرد واحد کی اصلیت یہ ہے کہ والدین کو بیٹیاں بہانے کے بعد بسانا بھی خود ہی پڑتی ہیں۔ بچپن میں کامیابی محنت اور بڑا ہونے کے بعد رزق مانگتی ہے۔ دنیاوی چیزیں اکٹھی کر لینا کوئی کمال نہیں، اللہ کا ولی بن کے دکھاؤ۔ یہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ نعمتیں بھی گانوں کی طرز پر بنائی جاتی ہیں، کیونکہ ہم نے دماغ کو استعمال کرنا چھوڑ دیا ہے۔ زندگی سے عبادت کا تصور نکال دو تو امید بھی ختم ہو جائے گی، ایمانداری سے کام کرنا بھی مشکل ہو جائے گا، اور پیچھے صرف ایک بورنگ زندگی بچے گی۔ جو متقی شخص ہوتا ہے وہ معاشرے کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے، کیونکہ یہ امن کے ساتھ رہتا ہے اور کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا، اور متقی بننے کے لیے عبادت کے راستے سے گزرنا پڑتا ہے۔ اسی لیے اچھے انسان پیدا کرنے کے لیے ایک خالق کی عبادت کرنی پڑے گی۔ کسی ایک جگہ خرچ نہیں کرنا چاہتے تو دوسری جگہ خرچ کرو، لیکن اللہ کی راہ میں خرچ ضرور کرتے رہو۔ جو کچھ دیا ہے اللہ نے دیا ہے، ورنہ تیری اور میری کیا اوقات ہے۔ جو شخص تمہاری آخرت میں رکاوٹ بنے، پھر وہ کتنی بھی میٹھی باتیں کرے، وہ تمہارا خیر خواہ نہیں ہو سکتا۔ جس کا رہنما کراہان ہو اسے ہرانا آسان نہیں۔ بہت اندر تک جلا دیتے ہیں وہ شکوے جو بیان نہیں ہوتے۔ آپ کسی کے لیے ہیرو، کسی کے لیے والین ہیں۔ کوئی کتنی بھی تنقید کرے، آپ کسی نہ کسی کے لیے ہیرو ضرور ہیں۔ اللہ نے ہر انسان کو جیتنے کا موقع دیا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ زندگی کے اس میچ میں تم کتنا اچھا کھیلتے ہو، یعنی کتنی نیکیاں کماتے ہو۔ اگر کوئی بڑا لیڈر بننا چاہتا ہے تو 2 چیزیں اس کے اندر ہونی چاہیے، اسے سوائے اللہ کے خوف کسی کا نہ ہو، اور امید ہر وقت اس کے اندر ہو۔ لوگوں سے نہیں، اللہ کے دین سے اثر لو۔ کچھ لوگ مسکراہٹیں بکھیر کر بھی یہ احساس نہیں ہونے دیتے کہ اندر سے مر چکے ہیں۔ اللہ سے رجوع کرنے میں کوئی جھجک نہ کرو، اس کے پاس تو گزرے ہوئے کل کی معافی بھی ہے اور آنے والے کل کا انعام بھی۔
دعا مومن کا ایک بہترین ہتھیار ہے جس سے وہ اپنے رب کی رضا اور اپنے مسائل کا حل حاصل کر لیتا ہے۔ اگر زندگی اتنی ہی اچھی ہوتی تو کوئی بھی دنیا میں روتے ہوئے نہ آتا۔ یا اللہ، موت کی تلخی، قبر کی سختی، حشر کی شرمندگی، جہنم کی گرمی سے ہماری حفاظت فرما۔ عمر سے زیادہ حالات انسان کو جلدی بوڑھا کر دیتے ہیں۔ انسان کو کام اور محنت سے اتنی تھکاوٹ نہیں ہوتی جتنا لوگوں کے رویے تھکا دیتے ہیں۔ ادب بہترین کمالات اور خیرات افضل ترین عبادت میں سے ہے۔ وقت آپ کی زندگی میں ایک سکے کی مانند ہوتا ہے، صرف آپ کو ہی پتہ ہوتا ہے کہ اسے کس طرح خرچ کرنا ہے۔ انسان کی انسانیت تب ختم ہوتی ہے جب اسے دوسروں کے دکھوں پر ہنسی آنے لگے۔ اپنی زندگی میں ہر کسی کو اہمیت دو، جو اچھا ہوگا وہ خوشی دے گا اور جو برا ہوگا وہ سبق دے گا۔ جب انسان خاموش ہو جائے اور اپنے حق کے لیے بھی نہ بولے تو سمجھ جائے وہ اپنے اندر بہت کچھ دفن کر چکا ہے۔ انسان سخت مزاج کب بنتا ہے؟ جب بہت سارے لوگ اس کی نرمی کا غلط فائدہ اٹھا چکے ہوتے ہیں۔ اختلافات کے باوجود کسی سے احترام سے پیش آنا کمزوری نہیں، بہترین تربیت اور خاندانی ہونے کی دلیل ہے۔ نسلی اور خاندانی انسان کو عزت دو تو وہ شرما کر عاجزی اور مخلصی سے پیش آئے گا، لیکن کم نسل، نیچ اور گھٹیا انسان کو عزت دو گے تو وہ تکبر سے اکڑ جائے گا۔